بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کچھ گفتگو ادب پر کی تھی کہ ادب کیا ہے اور دین اسلام میں اسے اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس نقطے پر گفتگو کریں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے کہ ہماری اولاد با ادب انسان بن کر سامنے آئے، اور ہم چاہتے کیوں ہیں کہ ہماری اولاد با ادب بنے۔ تو اگر اس سوال کا جواب ایک جملے میں دینے کی کوشش کروں تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو انسان با ادب ہے وہی تو با نصیب ہے۔ اب اگر ہم اپنے اولاد کو با نصیب دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے نصیبوں میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی اولاد کو با ادب بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دی، دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، بڑی بڑی ڈگریاں دیں، مگر اسے ادب نہیں سکھایا، تو یاد رکھیں اولاد کے پاس سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو وہ با نصیب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور تربیت اولاد پر ہر طرف سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اساتذہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ڈاکٹر حضرات ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی اولاد کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا چاہیے۔ والدین جو سینئر والدین ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اس چیزوں کا خیال ضرور رکھیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم غور کریں تو دین اسلام نے ہمیں پورا معیار، پورا ایک ضابطہ، پورا ایک نظام دیا ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو یقین مانیے کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس معیار پر کریں جو معیار دین اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جو بہترین چیز والدین اولاد کو وراثت میں دیتے ہیں وہ ادب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں وراثت کے معنی اور مفہوم کو اگر سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ابھی تک وراثت کے مفہوم کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وراثت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک وراثت گاڑی ہے، گھر ہے، مال و اسباب ہے، دولت ہے۔ ہمارے نزدیک وراثت سونا چاندی ہے، نہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو بہترین وراثت میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بہترین ادب ہے۔ جی ہاں، ادب جس کے پاس ہے وہ ہلاکت سے بچ جائے گا، مال و دولت اسے نہیں بلکہ بہترین ادب اسے ہلاکت سے بچا لے گی۔ اور بدقسمتی سے جس کے پاس ادب نہیں ہوتا، پھر وہ کتنا ہی مال و اسباب کا مالک کیوں نہ ہو، اس انسان کی ہلاکت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں ہلاکت سے مراد موت نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں ہلاکت سے مراد ناکامی ہے، بے عزتی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، جو بے ادب انسان خود اپنے مقدر میں لکھتا ہے۔ اب ذرا سوچیں اور غور کریں، دولت کا انبار ہو مگر لوگوں کی نظر میں عزت نہ ہو، گاڑیوں کا انبار ہو اور کوئی مونس و یاور نہ ہو، محلوں کے محل ہوں مگر کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص بے ادب ہے۔ اپنے پرائے دوست، رشتہ دار، کبھی کبھی تو انسان بے ادبی کے ذریعے سے اپنے خونی رشتوں تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یہ سب مل کر انسان کی ہلاکت ہی کا تو سبب بنتی ہیں۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی ہلاکت سے، ذلت سے، رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی تربیت کے مرحلے میں بہت محتاط ہونا پڑے گا اور ان کو با ادب بنانے پر زیادہ زور دینا پڑے گا۔ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نوجوان کا دل خالی زمین کی مانند ہوتا ہے، جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا اسے قبول کر لیتا ہے، لہٰذا تمہارا دل پختہ ہونے اور تمہاری عقل کے مستقل ہونے سے پہلے ہی میں نے تمہیں ادب کی باتیں بتانے میں جلدی کی ہے۔ امام واضح کر رہے ہیں کہ نوجوان کا دل دنیا کی مکاری سے، عیاری سے، دھوکے سے، فریب سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں صحیح وقت میں جو صفات ڈال دی جاتی ہیں وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ عمل بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک خالی زمین پر، ایک زرخیز زمین پر فصل کو بونا کسان کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک زمین بنجر ہو اور اس پر فصل بونے کے لیے کسان کو طرح طرح کے ہیلے اور جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے قبل تمہارا دل دنیا کی عیاری، مکاری، جھوٹ، فریب کی وجہ سے پختہ ہو جائے، میں نے تمہیں ادب کی باتیں بتانے میں جلدی کی ہے تاکہ تم انہیں جذب کر سکو، تاکہ اپنی زندگی اچھی اور بہتر انداز میں گزارنے کے قابل بن سکو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے ادب کی اہمیت اور فضیلت کو ان الفاظ میں بیان کیا، فرماتے ہیں، پیارے بیٹے، اگر تم بچپن میں مؤدب ہو گئے تو بڑے ہو کر فائدہ اٹھاؤ گے۔
یعنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بچہ بچپن ہی سے مؤدب بن جاتا ہے، باادب ہو جاتا ہے، تو یہ صفت اسے آگے چل کر زندگی میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کی ایک بیٹی ہو اور وہ اسے حسن آداب کی تعلیم دے، اسے زیور علم سے صحیح صورت میں آراستہ کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اس پر نازل فرمائی ہے ان سے اسے کھلے دل کے ساتھ بہرور کرے، تو وہی بیٹی اس کے لیے جہنم کے خلاف ڈھال اور بچاؤ بن جائے گی۔ ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں پروردگار عالم کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے اس مختصر حدیث میں بیٹی کی تعلیم و تربیت کا پورا نصب العین ہمیں فراہم کر دیا ہے۔ اے انسانوں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ انہیں حسن آداب کی تعلیم دو، تاکہ جب وہ دوسرے گھر جائیں تو اپنے حسن ادب کے ذریعے سے سب کے دلوں میں گھر کر سکیں۔ بدقسمتی سے آج دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی طلاق کا ریشو تناسب کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ فقط یہ نہیں ہے کہ آج کل کی بچیاں بے ادب ہو چکی ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی ادب کی کمی ہو گئی ہے۔ بڑے چھوٹے کی تمیز ہم تو جیسے بھول ہی گئے ہیں، رشتوں کا پاس ہمیں نہیں رہا، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر طلاقیں ہو رہی ہیں، اور طلاق کا بڑھنا ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندانی نظام کی کمزوریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی لیے اپنی بچیوں کو ادب سکھائیں اور بتائیں کہ اس کا ثمر بیٹا تمہیں ضرور ملے گا، کبھی دیر سے ملتا ہے مگر حتمی بات یہ ہے کہ ملتا ضرور ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اس حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس پر رسول خدا نے زور دیا وہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کو علم کے زیور سے آراستہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک بیٹی نے پوری نسل تیار کر کے دینی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو تعلیم یافتہ باشعور نسل تیار کر کے معاشرے کو دے گی، اور اگر ماں تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو بدقسمتی سے جہالت نسلوں میں سفر کرے گی۔ تیسرا اور بہت ہی خوبصورت نقطہ جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس جو نعمتیں خدا نے دی ہیں انہیں خوشی سے کھلے دل سے انہیں اپنی بیٹیوں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ دور جاہلیت میں بس بیٹوں کو ہی ہر چیز پر ترجیح دی جاتی تھی۔ بعض خاندان تو آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں، مگر اللہ کا حبیب کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے مال و اسباب کو، اپنی نعمتوں کو اپنی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر استعمال کیا، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، تو تمہارا یہ عمل تمہارے درمیان اور جہنم کے درمیان ڈھال کا کام سر انجام دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر ایسا کون سا عمل کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچے باادب بن جائیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچے کو حکم دو کہ وہ اپنے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا یا مٹھی بھر اناج یا کوئی اور چیز، خواہ وہ قلیل مقدار ہی میں کیوں نہ ہو، صدقہ دیا کرے۔ اس طرح بچوں کو عملی طور پر سخاوت کرنا سکھائیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی مر جائے تو والدین اکیلے جا کر یہ فرائض پورے کرتے ہیں۔ بطور ماں میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر اپنے اچھے کاموں میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کو بھی ان کاموں کی عادت پڑے، اور پھر ان کو راستے میں آتے یا جاتے وقت بیمار کی عیادت کرنے کا اجر و ثواب، اور کسی کے انتقال ہو جائے تو اس کے گھر والوں سے تعزیت کرنے کے جو اجر و ثواب ہے اس سے آگاہی فراہم کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جسے بچہ تا زندگی نہیں بھولے گا۔ بچے کو مہمان نوازی سکھائیے، اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جو فقط درس کے ذریعے سے بچوں کو نہیں سکھائی جا سکتی، بلکہ ماں باپ کو اس کا عملی مظاہرہ بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اسی لیے جب گھر میں مہمان آ جائیں تو خوش دلی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کے فرائض انجام دیں، اور اس کام میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ بچہ مہمان نوازی کے آداب کو سیکھ سکے۔ اسی طرح اپنے بچے کے اندر تحمل اور بردباری کو پیدا کریں اور اسے درس دیں، اسے سکھائیں کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ جب دو بچے لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں تو وہاں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرے تاکہ رسول خدا کا اچھا امتی بن سکے۔ آخر میں رسول خدا کی ایک حدیث جو بطور والدین ہماری بہترین رہنمائی کر سکتی ہے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ غصے کے عالم میں رسول خدا نے آداب سکھانے سے منع فرمایا ہے۔
بطور والدین ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جس وقت ہم غصے میں ہوں یا بچہ غصے میں ہو اس وقت آداب سکھانے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے، تھوڑا سا تحمل کیا جائے اور جب غصہ ختم ہو جائے تو بہت ہی پیارے انداز سے، اچھے انداز سے اپنے بچے کو آداب سکھائیں تاکہ بات بچے کے دماغ میں، دل میں اتر سکے۔ آخر میں اپنے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری اولاد کو باادب ہونے کی توفیقات عنایت فرما اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ خدا حافظ۔